بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام عباسی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میری بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب اسد اقبال عباسی صاحب۔ اسد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ اسد صاحب، یہ بتائیے گا کہ میری بار ایسوسی ایشن کے بحیثیت صدر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مری میں وکلاء کو کس قسم کے مسائل درپیش؟ الحمدللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے اہم موضوع پہ یہاں پہ مجھے دعوت دی۔ دوسرا، مری کے وکلاء کے ایسا کوئی بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے بھی چھوٹے موٹے مسائل تھے وہ ہم نے حل کر دیے ہیں۔ ایک وکیل کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو ہی وہ کچہری میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو ایک چیمبر، اس کو بیٹھنے کے لیے ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ الحمدللہ مری بار کے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں سب کو ہم نے چیمبرز الاٹ کر دیے ہیں، اور میکسیمم لوگ وہاں پہ سارے اکوموڈیٹ ہیں۔ دوسرا جو وکلاء کا مسئلہ ہے وہ تو پورے پاکستان کے وکلاء کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر محکمہ جات کو، جو بھی محکمہ آپ دیکھیں، چاہے وہ ڈیفنس کا ہو، چاہے وہ وابڈا کا ہو، یا کوئی دیگر محکمہ جات ہیں، ان کو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے جگہ الاٹ کی جاتی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، اور وکلاء کو ایسا سہولت میسر نہیں ہے ایسی۔ حالانکہ جو وکلاء ہیں وہ تو سرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی، لیکن گورنمنٹ لیول پہ ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی کسی بھی لیول پہ۔ تو میری گزارش ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وکلاء کے حوالے سے اس بارے میں سوچیں، اور بہت اسٹیٹ اراضی ہماری موجود ہے، اس کو کنٹرول ریٹ پہ وکلاء کو دیا جائے تاکہ وکلاء آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ باقی آپ نے گورنمنٹ لیول پہ تو اور کوئی چیز دینی نہیں ہے وکلاء کو، کیونکہ وکلاء جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت سرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے کیسز کو انصاف کے لیے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اسد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں جو عدل کا نظام ہے اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں، فرینکلی پوچھیں تو میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ پاکستان میں جو عدل کا نظام ہے وہ ہم کیری کر رہے ہیں جو گریٹ بریٹین کا نظام تھا برطانیہ کا اس وقت، اور جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، اگر ہمارے قانون کو آپ دیکھیں تو ہمارا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، ہمارا جو سول پروسیجر کوڈ ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، ہمارے جو پولیس ایکٹ ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، اور اسی کو ہم آگے کیری کر رہے ہیں۔ بحیثیت قوم ہم انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہم میں کافی مادیت پرستی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرح وہ ڈیولپ نہیں کر سکے عدل و انصاف کو۔ اور عدل و انصاف کے تقاضے جب پورے ہوتے ہیں، پہلے تو ہمارا پولیس کا نظام ہے، ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، سب سے پہلا مرحلہ وہ آتا ہے، لیکن اس میں اس طرح کے نہ کمپیٹنسی ہے، نہ اس طرح کے لوگ ہیں، نہ اس طرح کا وہ معیار جو ایک کمپیوٹرائز طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو آگے بڑھا سکیں انویسٹیگیشن کو، وہ نظام یہاں پہ مسنگ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے عدلیہ۔ عدلیہ میں آپ دیکھیں تو ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک سول جج کے پاس 300 کی کاز لسٹ ڈیلی کی ہوتی ہے۔ اگر 300 کیسز پہ وہ دیکھے گا اور سب پہ اگر تاریخ ہی ڈالے گا تو وہ تو آگے کارروائی چل ہی نہیں سکتی۔ کسی میں ایویڈنس ہونی ہے، کسی میں آرگومنٹس ہونے ہیں، تو کسی پہ کراس ایگزامینیشن ہونا ہے، تو وہ تو 300 اگر ایک جج کو کیس ہوگا اس کے پاس تو وہ کیا پروسیڈنگ کر سکیں گے اس میں۔ تو ہمارے جو ججز کی بھی کمی ہے، اور اس وجہ سے عدل و انصاف اس طرح نہیں ہو رہا، اور اس میں کافی پروسیجر چینج کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی قوانین بنیں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنیں گے، اور قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ ہماری نظریاتی کونسل ہے، لیکن ہماری نظریاتی کونسل کی سفارشات پہ عمل نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے قرآن اور سنت کے مطابق بعض قوانین نہیں ہیں، اور وہی لیگیسی ہم کیری کر رہے ہیں جو انگریز نے ہمیں دی ہے۔ اور اس طرح ہمیں ایک کمپیٹنٹ اور طریقے کے ساتھ ایک لیجسلیشن کرنے کے بعد ہی عدل و انصاف ہو سکتا ہے، اور ججز کی کمی کو اگر پورا کر دیا جائے تو ٹو سم ایکسٹینٹ
کو انصاف میں رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں انصاف کا نظام دوہرا کیوں ہے؟ کیونکہ غریب کے لیے کچھ اور انصاف کے مراحل ہیں، اسی کے مقابلے میں امیر کو دیکھا جائے تو اس کے لیے کچھ اور ہے۔ غریب عدالت کے چکر لگا کے تاریخ پہ تاریخ، اور اسی کے مقابلے میں جو پیسے والا بندہ ہے، جو امیر بندہ ہے، اس کے کیس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے بیسک؟ دیکھیں اس کی بھی دو وجوہات ہیں جی۔ ایک وجہ جیسے میں نے پہلے بیان کی کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت کی ضروریات کے حوالے سے تھے، وہ آج کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے۔ تو اس کے سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہماری لیجسلیٹو اسمبلی، قومی اسمبلی کا ہے، ہماری جو دیگر صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کا ہے کہ وہ قوانین لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ بنائیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو عمراء ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کافی اس پہ تضاد ہے، اور جو امیر ہے وہ قانون سے بچ نکلتا ہے۔ وہ اس وجہ سے بچ نکلتا ہے کیونکہ اس کے پاس سورسز ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی، دیگر جتنی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ اس طرح کا نظام نہیں ہے ہمارے پاس کہ ان کو گردن پہ ہاتھ ڈالا جا سکے اور ان کو پکڑا جا سکے۔ اور غریب لوگ ہیں وہ الٹیمیٹلی انہوں نے کچہری آنا ہے، انہوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، تو اس پہ تاریخ اس وجہ سے ملتی ہے کہ ججز کی تعداد کم ہے، جس کی وجہ سے تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے۔ ادروائز اس میں دوسری طرف اگر دیکھیں تو کچھ ہمارے وکلاء بھائی ہیں وہ بھی اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بعض کیسز ہوتے ہیں نہیں بنتے، لیکن وہ لنگر آن کرنے کے لیے اس پہ پھر ڈیٹ لینی پڑتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس پروسیجر کو جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے 1800 سم تھنگ یا 1908 کا ہم نے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں، اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور چینج کرنے کے ساتھ اس پہ عمل کریں اور سخت طریقے سے عمل کریں۔ کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے، آپ ایون مرڈر کیس اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کا فیصلہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں نہ ہو سکے۔ اگر سول کوئی کیس ہے تو آپ جتنا مرضی اس کو لنگر آن کریں، وہ 2 ماہ میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، دیکھیں اس میں وکلا کا ایک اہم کردار ہے، وہ کیسز کو التوا کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وکلا کا بھی رول ہے، لیکن یہ پروسیجرل بیسیکلی ڈیفیکٹ ہے جس کا فائدہ وکلا اٹھاتے ہیں۔ اگر پروسیجرل ڈیفیکٹ نہ ہو اور اس میں گنجائش ہو، اس میں گنجائش ایسی نہ ہو کہ بار بار ایک تاریخ کیوں دی جائے، وجہ اس کی کوئی ریزننگ ہوتی ہے نا تاریخ دینے کی۔ تاریخ دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، چلیں ڈیٹ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ شدید بیمار ہے، وہ کسی حالت میں بھی عدالت میں نہیں پہنچ سکتا، تو پھر تو تاریخ کی کوئی سمجھ آتی ہے۔ لیکن ادروائز ہم اگر دیکھیں تو ہم کورٹ آف لاء میں ڈیلی پیش ہوتے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ججز کی کمی ہے، کیسز کی بھرمار ہے، ججز کی کمی ہے، اور کچھ وکلاء تو صرف اس وجہ سے وہ لنگر آن کرنے کے لیے وہ کیس لیتے ہیں کہ ہم نے کیس کو اس کو لمبا کیسے کرنا ہے، اس کو لنگر آن کیسے کرنا ہے، کیونکہ ایک پارٹی کا کیس بن رہا ہوتا ہے، ایک کا نہیں بن رہا ہوتا۔ جس کا بن رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے انصاف ملے، جبکہ دوسرا جو چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہے اور اس کا فیصلہ نہ ہو اور میں اس کا فائدہ اٹھا سکوں۔ تو بیسیکلی اس میں پلر آف دی اسٹیٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، وکلاء بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ذمہ دار ہیں، اور دیگر ادارے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ذمہ دار ہیں اس قانون سازی ناقص قانون سازی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بینچ اور بار اپنی قانونی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں بینچ اور بار تو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ بار کا اگر معاملہ دیکھیں تو بار ہر سطح پہ، ہر فورم پہ آئین کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی ناانصافی ہو رہی ہو، کوئی انجسٹ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے ہمیشہ سے آواز اٹھاتے آ رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو میں ریسنٹ دے دیتا ہوں کہ ریسنٹلی جب عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تو اس وقت ایک ڈکٹیٹر کی حکمرانی تھی پاکستان میں۔ اس وقت ہماری سیاسی جماعتیں اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ ان میں بولنے کی سکت تک نہیں تھی، ان کو ملک سے باہر نکال دیا گیا تھا، اور یہاں پہ ایسے حالات تھے کہ ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ اس وقت وہ وکیل ہی تھے، پورے پاکستان سے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آئین کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی، اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ کے لیے ڈکٹیٹرشپ کا راستہ اگر بند کیا تو وہ وکلاء بار نے کیا، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا فیصلہ اور نظریہ ضرورت کو اس پہ ختم کر دیا گیا۔
باقی بینچ کا جہاں تک معاملہ ہے، بینچ ہر لحاظ سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان میں، وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو قانون سازی ہونی ہے وہ تو آپ کی اسمبلی نہیں کرنی ہے، اور جو وکلاء ہیں اسی قانون کے تحت ہی انہوں نے آگے چلنا ہے، اور ہمارے جو ججز ہیں جو رائج الوقت قوانین ہیں ان کے مطابق فیصلے دینے ہیں۔ اگر ان میں نقائص ہوں گے، اگر ان میں کوئی خرابی ہوگی، اگر ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہوگا تو اس کا ذمہ دار جوڈیشری کو یا بار کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ بار میں بھی کچھ نقائص ہیں، بار میں بھی سارے اس طرح نہیں ہیں، ہمارے درمیان بھی کالی بیڑے موجود ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بار نے اپنا کبھی رول پلے نہیں کیا۔ اگر میں ریسنٹ آپ کو مثال دوں مری کے حوالے سے، مری میں ایک انسیڈنٹ ہوا جو سردیوں میں 21 لوگوں کی اموات ہوئی، جو برف باری کی وجہ سے اور ناقص انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے۔ اس وقت بار ایسوسیشن مری تھی جو کھڑی ہوئی، اور اس نے مختلف فورم پہ اپنی آواز اٹھائی۔ آواز اٹھانے کے بعد ایک انکوائری ٹیم یہاں پہ آئی راولپنڈی میں، جس میں بار ایسوسیشن نے اپنی ریپرزنٹیشن دی، اور اس ریپرزنٹیشن کے تحت جتنے بھی افسران تھے ان کو معطل یا برطرف کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ریٹ پٹیشن فائل کی۔ اس میں معزز جج صاحب نے تمام محکمہ جات کی رپورٹس حاصل کی، اور رپورٹ حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مری میں ایک اچھا انتظام ہے۔ یہاں پہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ ایک ٹورزم فورس بنا دی گئی ہے جو لوگوں کی سیاحوں کی سہولت کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ٹریفک کا نظام ہے وہ بہتر کر دیا گیا ہے، ایڈمنسٹریشن ہماری ایکٹیو ہو گئی ہے جو ہی وہاں پہ رش ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف مری بار ایسوسیشن کی وجہ سے تھا، اور بار ہمیشہ سے ہر وقت میں یہ مثال دینے کا مقصد یہ تو پاکستان لیول کا معاملہ تو نہیں تھا، لیکن اس میں 21 لوگوں کی جانیں ضائع کے چلی گئی، تو اس میں بار کا ہمیشہ سے رول رہا ہے، اور بار اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور اسی طرح جوڈیشری بھی اور بار اور بینچ دونوں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اچھا صاحب، ایک بات قابل ذکر ہے کہ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ عدالتیں زیادہ تر کیسوں کو جو ہے نا فیصلہ کرنے میں سالوں لگا دیتی ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایون کہ آپ نے سنا ہوگا ریسنٹلی ایک کیس چل رہا تھا میڈیا پہ بھی، اس نے کافی چلا وہ کیس کہ ایک بندے کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے 1 سال بعد یا 1 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو بے گناہ تھا۔ تو یہ ہمارا انصاف کا نظام اتنا کمزور کیا ہے، کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کمزوری کی بے تحاشی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا پراسیکیوشن کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پراسیکیوشن کے جو گواہان ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، بار بار ان کو طلب کیا جاتا ہے۔ پہلے ان کو ایک عام طریقے سے نوٹس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے، اس کے بعد نوٹس میں نہ آئیں تو ان کے بیلیبل وارنٹس نکالے جاتے ہیں، نان بیلیبل وارنٹس نکالے جاتے ہیں، پھر وہ پیش ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک فرض کی ایک مثال دیتا ہوں پولیس کا اگر ایک گواہ ہے تو وہ ساتھ ساتھ وہ ڈیوٹی بھی پروٹوکول ڈیوٹی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ وہ پراسیکیوشن کا بھی گواہ ہوتا ہے، اور وہ کبھی سی ایم آئے ہوتے ہیں، کبھی پی ایم آئے ہوتے ہیں، کبھی وہ دیگر لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ اس میں لگا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کو بالکل سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ بیسک وہ گواہ نہیں آتے، گواہ جب نہیں آئیں گے تو ظاہری بات ہے جج صاحب کو ڈیٹ دینی پڑے گی، اس پہ پھر تاریخ ہو جاتی ہے آگے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ میں نے پہلے بتائی کہ ہمارے ملک میں کیسز کی بھرمار ہے، کیسز بے تحاشے ہیں، اور کچھ اس میں فریولس بھی ہوں گے لیکن کچھ ایکچوئل بھی ہوں گے، اور ایک جج کے پاس اگر 3-3 ہزار یا 4-4 ہزار مہینے کا کیس لگا ہوا ہے، یا 300-200 کی کاز لسٹ لگی ہوئی ہے، تو وہ صرف تاریخ ہی دیتا رہے تو وہ آرڈر شیٹ نہیں لکھ سکتا، ساری آرڈر شیٹ اپنی وہ نہیں لکھ سکتا، اتنا جو ٹائم اس کو ڈے کا ملتا ہے، تو اس نے کارروائی پھر کیا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ججز کی تعداد کو پورا کرے، اور ججز جو ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ہیں، اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آئین کے تحت ہیں، ایک آئینی عدالتیں ہیں، وہ 1973 میں آئین بنا تو اس میں ججز کی تعداد مقرر کر دی گئی، آج بھی وہی ہے۔ ابھی آبادی اس وقت 73 میں دیکھیں ہیں تو کتنی تھی، وہ تو کچھ کروڑ ہوگی، آج 22 کروڑ ہے، تو وہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے، مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، ججز کی تعداد بھی کم ہے۔ یہ دوسری اہم وجہ ہے۔ تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے وکلاء کا بھی کردار ہے، اس میں ہمارے پروفیشنلزم کے جو امیر لوگ ہیں یا جو وسائل والے لوگ ہیں،
وہ وکیل ایسے کرتے ہیں جن کے پاس پروفیشنلی بہت زیادہ کام ہوتا ہے. وہ کبھی ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی وکیل پیش ہوتا ہے تو وہ لوور کورٹ میں اس دن تو نہیں پیش ہو سکتا. تو وہ یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ڈیٹ دینی پڑتی ہے معزز جج صاحب کو, کیونکہ وہ پروفیشنل مصروفیت کی وجہ سے اوپر ہوتا ہے. پھر تیسری چوتھی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اس میں ہمارے کچھ وکلاء بھائیوں کا بھی کردار ہے جو اس کو لنگر آن کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. حق اور سچ کی آواز, عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے, اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز, پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق, حق اور سچ کی آواز. ویلکم بیک ناظرین. سر یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کو آپ قانون کی نظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میاں محمد نواز شریف کی جو نااہلی تھی وہ بہت بڑی زیادتی تھی, کیونکہ ان کو فیئر ٹرائل ہی نہیں ملا اور ان کو کوئی ٹرائل کورٹ ہی نہیں ملی. ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا جس کی کوئی اپیل ہی نہیں ہے اور کوئی اپیلیٹ اتھارٹی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات پہ بھی نائل کر دیا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی. تو یہ قانون کی نظر میں میرے خیال میں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اسی سے ریلیٹڈ یہ ریسنٹلی جو ابھی فارن فنڈنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. چونکہ اگر نواز شریف کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نائر کیا جا سکتا ہے تو قانون کے بارے میں آپ بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے اور یہ عمران خان کو نائر قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, لیگلی اگر دیکھیں تو بالکل 110% نائل کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا اپنی رائے یہ ہے کہ کسی کو نائل نہیں کروانا چاہیے. جو عوام کا بندہ ہو اس کو عوام اگر نائل کر دیں تو الگ بات ہے. ادروائز لیگلی ٹیکنیکل حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان بھی نہیں بچ سکیں گے اور وہ ان کی پوری پارٹی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی نائل ہو جائیں گے, کیونکہ ان پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ انہوں نے فارن کمپنیز سے اور فارن لوگوں سے پیسے لیے ہیں. ایک تو بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو پیسے دیے ہیں, لیکن جو ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن کا اور جو ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے فیصلے میں, وہ تو اس میں فارن کمپنیز ہیں اور فارن جو لوگ تھے ان کا پروہیبٹڈ فنڈ میں یہ آ جاتا ہے. اور پروہیبٹڈ فنڈ میں اگر آتا ہے تو چیئرمین اس کا جو پارٹی کا ہے وہ رسپانسبل ہے الیکشن لاز کے مطابق اور جو دیگر رائج الوقت قوانین ہیں ان کے مطابق, تو یہ 100% نائل ہو جائیں گے. صحیح سر, چونکہ آپ مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں تو آپ کے نزدیک مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں, بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. مسلم لیگ نون کی کارکردگی کو اوورال دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کے دور میں بہت اچھی کارکردگی تھی. موٹر ویز بن رہی تھیں, آپ کا ملک سی پیک بن رہا تھا, آپ کا ملک ترقی کر رہا تھا. لیکن ابھی جب سے گورنمنٹ سنبھالی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے, تو وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے. عالمی منڈی میں ٹھیک ہے کبھی مہنگا ہوتا ہے, کبھی وہاں پہ سستا ہو رہا ہے, لیکن اس وقت پچھلی گورنمنٹ کے جو مسائل تھے وہ ان کے پاس آ گئے ہیں, تو اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. پھر صوبے کی بھی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, اور پولیٹیکل جب تک یہاں پہ معاملات سیٹ نہیں ہوتے پاکستان میں اور ایک دوسرے کو اگر یہ چور چور کہتے رہیں گے تو ملک کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوگا. اور اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا مسلم لیگ نون کو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو فوراً پاکستان آنا چاہیے, آ کے بھرپور طریقے کے ساتھ کمپین کرنی چاہیے اور اپنا منشور لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ میاں نواز شریف نے ڈیلیور کیا ہے اور ڈیلیور کر کے بتایا ہے عوام کو اور دکھایا ہے کہ کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے اور سب کام ہو سکتے ہیں. آج جتنا بڑا پاکستان کو انفراسٹرکچر مسلم لیگ نون نے دیا کسی اور نے نہیں دیا. جتنے بڑے پروجیکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے ہیں. تو اس کو آگے اس لیگیسی کو کیری کرنے کے لیے ایک قیادت ہے جو, کیونکہ عوام جو ہیں وہ میاں نواز شریف سے پیار کرتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو
یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایز اے پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں، کیونکہ وہ تجربہ کار بھی ہیں اور سارے کام کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو لیڈ کرتے ہوئے آگے ایشین ٹائیگر بننے کی طرف یہ ملک جا رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی نہیں جا سکا۔ کچھ ایسے معاملات آئے اور سیاستدانوں نے ایک دوسرے کی پگڑیاں جب اچھالنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو چور چور جب کہنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے پاکستان کا وقار جو اقوام عالم ہے اس میں بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا۔ اگر کسی پہ کوئی چور ہے تو اس پہ کیسز بنائیں، کورٹ آف لاء موجود ہے، وہ اس کا فیصلہ کر دے گی کہ آیا اس نے کوئی چوری کی یا نہیں کی۔ لیکن سرے عام آپ بڑے بڑے جلسوں میں انٹرنیشنل میڈیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چور ہیں اور یہ چور ہیں۔ اب دیکھیں دونوں سائڈ پہ چوری کے الزام لگ رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ بھی لگ رہے ہیں اور پی ڈی ایم پہ بھی لگ رہے ہیں، تو یہ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ ایک تو عوام نے کرنا ہے، دوسرا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ اب کیس ہوں گے، فائل ہوں گے، اس میں پتہ چل جائے گا، انویسٹیگیشن ہوگی کہ کسی نے اگر گھڑی چوری کر کے بیچی ہے تو اس نے کیا کیا ہے، اور کسی نے اگر کوئی ڈالر چوری کر کے بیچے، کوئی منی لانڈرنگ کی ہے تو اس کا کیا ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے سیاستدانوں سے کہ یہ چور چور کا کھیل ختم کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں، اور ملک کی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملک کو آگے بڑھائیں تاکہ عوام کی فلاح و بہبود ہو سکے، عوام ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ آج ہماری عوام غربت کے مارے مر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ سیاستدان ہیں، اور یہ اچھی پالیسیز نہیں دے رہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کو سیاستدان ہی ملک نے چلانا ہے، ان جمہوری لوگوں نے ہی چلانا ہے، ان جمہوری لوگوں نے اپنی اقوام قوم کو اٹھانا ہے۔ تو اس کے لیے بار ایسوسیشن اور پوری وکلاء کمیونٹی ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے جھگڑے ختم کریں۔ اسد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے؟ کتنا اس کے لیے ٹف ہوگا دوبارہ اقتدار سنبھالنا اور دور دراز اکثریت سے واپس آنا؟ دیکھیں اس پہ میری مختلف رائے ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آج کی جماعت نہیں ہے، یہ پاکستان بنانے والوں کی جماعت ہے، اور پاکستان بنانے والی کی جماعت کو لوگ آگے کیری کرتے آ رہے ہیں اور لوگ اس میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں تو مسلم لیگ کا جو ووٹر ہے وہ روایتی ووٹر ہے، اور وہ آج کا نہیں ہے، وہ پاکستان بننے سے آن ورڈ آگے اس کو ووٹ اینڈ سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے لیے اگر میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آ جاتے ہیں، اپنا بھرپور منشور رکھتے ہیں قوم کے سامنے، اور رکھنے کے بعد دلیری کے ساتھ یہاں پہ آ کے ایک پالیسی دیتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں بھرپور طریقے سے آ سکتی ہے۔ اسد بھائی، مری کے وکلا کے مسائل کے بارے میں تم نے بات کی، سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مری میں جو ججز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، اور اگر وہ مسائل ہیں تو ان کے حل کیا ہے؟ دیکھیں مری میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ججز کو اچھی سیلریز ملتی ہیں، ان کے گھر بھی وہاں پہ ہیں، ان کو رہائشیں بھی وہاں پہ ملتی ہیں، جی رہائش بھی ہے، ان کو گاڑیاں بھی ملتی ہیں، ان کو پیٹرول بھی ملتا ہے، لیکن جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ججز ہوتے ہیں ان میں کچھ رہائش کے مسائل ہیں، لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ہیوی ان پہ برڈن ہے، ایک مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان پہ کیسز کا ہیوی برڈن ہے، جس کی وجہ سے ان کی وہ جو قوت ہے فیصلے کرنے والی وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور وہ کوالٹی والا فیصلہ نہیں دے سکتے رش آف ورک کی وجہ سے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، باقی ایسا کوئی نہیں۔ سر یہ بھی بتائیے گا، چونکہ آپ مری بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، آپ نے مری کے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، یا آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ اس کے لیے میں پہلے بھی پریزیڈنٹ بنا تھا 2020 میں، تو ہماری اولاد اس وقت جوڈیشل لاک اپ مری سے ختم ہو گیا تھا، تو ہم نے اور میرے سے جو پچھلی ایگزیکٹو باڈی تھی اس کے ساتھ ہم نے مل کے جوڈیشل حوالات بنوایا وہاں پہ، جس سے لوگوں کو اڈیالہ جیل نہیں جانا پڑتا، ادھر ہی ان کو رکھا جاتا ہے۔ جو چھوٹے موٹے آفینسز کے لوگ ہیں 302 کو چھوڑ کر اور 324 کو چھوڑ کر باقی جو جتنے بھی آفینسز کے لوگ ہیں ان کو ادھر ہی رکھا جاتا ہے، جن کی بیل وغیرہ ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا، وہاں سے ایک ڈاک خانہ کی سہولت ختم کر دی گئی تھی، تو ہم نے وہاں پہ ڈاک خانہ بھی اسٹیبلش کروایا۔ پھر
جو وکلاء کے چیمبرز ہیں وہ بھی وہاں پہ تعمیر کروائے. پھر وہاں پہ وکلاء کی پارکنگ تھی وہ اس کا مسئلہ بھی حل کروایا. وہاں پہ جو ہماری انٹرسٹ روڈ تھی وہ اس کو بھی حل کروایا. اس کے ساتھ جو ہمارا نادرا کا ایک اسپیشل ڈیسک وکلاء کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے ہم نے وہاں پہ بنوایا. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ڈسپینسری قائم کی جہاں پہ جو ہمارے کورٹ ہاور میں وہاں پہ ایک ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہوتا ہے. پھر ہمارا جو جوڈیشل ریکارڈ ہے وہ راولپنڈی میں ہوتا تھا، اس کو ہم نے مری میں کروایا. ایز سچ کافی سارے ہمارے وہ تھے. اب میرا جو نیکسٹ پلان ہے وہ یہ ہے کہ وکلاء کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی وہاں پہ کی جائے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ہم نے اراضی کی پروپوزل بھیجی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو. وہ فائنل سٹیج پہ ہے. وہ اگر ہو جاتی ہے منظور تو اس میں اگر کنٹرول ریٹ پہ ہمیں وہ جگہ دیتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں. صحیح سر، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بار ایسوسی ایشن اپنے مطالبات کے لیے ہڑتال کی کال دے دیتی ہے جس سے سائلین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کا کوئی اور حل نہیں ہے کہ بجائے عدالت کا بائیکاٹ کرنے سے آپ کسی اور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں؟ بالکل ہے، کیونکہ ہڑتال تو آخری آپشن ہوتا ہے جو ہم پہلے دے دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کی بتاؤں کہ بار ایسوسیشن جو ہیں وہ ہڑتال کی کال نہیں دیتی. ہماری پنجاب بار کونسل ہے جو مدر باڈی ہے پورے پنجاب کی، جو کنٹرول کرتی ہے پنجاب کے سارے وکلاء کو، وہ کال دیتی ہے. ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کال دیتی ہے، ہماری پاکستان بار کونسل کال دیتی ہے، سندھ بار کونسل یا جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ کال دیتے ہیں. اس پہ بالکل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے بیسیکلی ہڑتال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہڑتال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا. تو وہ احتجاج ہم تو ایک قرارداد کی صورت میں بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں. وہ ہم خالی وہاں پہ کھڑے ہو کر احتجاج اپنا پریس کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں، لیٹر لکھ کے بھی کروا سکتے ہیں. تو ہم ویسے ہماری جو ابھی باڈی ہے پنجاب بار کونسل کی وہ ہڑتال کم سے کم کر رہی ہے. اور کم سے کم وہ بھی بڑے ایشوز پہ، کوئی آئینی ایشو ہو گیا جس طرح کوئی ججز کی تعیناتی کا یا کوئی بڑا ایشو ہوا اس پہ ہڑتال کی کال دیتی ہیں. ادروائز اب بار ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں وہ ہڑتال دینے کی مجاز نہیں ہے، اور ہڑتال ان کو دینی بھی نہیں چاہیے. ہڑتال آخری آپشن ہے اور اس کو آخری آپشن کے طور پہ ہی استعمال ہونا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ مری میں مسلم لیگ نون کمزور نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ کی قیادت کو کیا کرنا چاہیے جس سے مسلم لیگ نون مری میں مستحکم ہو سکے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے مری میں ایک گڑھ تھا اور ہے، اور مسلم لیگی جو ووٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. اور جو ہماری قیادت ہے، جو ہمارے شاعر حقان عباسی صاحب ہیں، وہ ہماری مین لیڈرشپ ہے وہاں پہ. وہ چونکہ پرائم منسٹر بھی رہے، وہ پاکستان کے حوالے سے ان کی بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں. وہ پاکستان کے حوالے سے اپنی تگ و دو بھی کرتے ہیں اور مختلف پالیسی، اور چونکہ وہ پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ شاید اس طرح مینیج نہیں کر رہے. مری کو صرف یہ چاہیے کہ مری کی جو قیادت ہے وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرے. سر آپ مری کی مقامی قیادت سے مطمئن ہیں؟ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ مری کی؟ دیکھیں، قیادت تو وہاں پہ آئے نہیں. قیادت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ تنظیم سازیاں کریں. گراس روٹ لیول تک، یو سی لیول تک آپ کی مدر باڈی کی بھی تنظیم ہونی چاہیے، یوتھ ونگ کی بھی ہونی چاہیے، لیبر ونگ کی بھی ہونی چاہیے، اور اقلیتی اگر کوئی ہے تو اس کی بھی ہونی چاہیے، خواتین کی بھی ہونی چاہیے. لیکن اتنا بڑا نیٹ ورک آپ کے پاس، اتنے لوگ ہوتے ہوئے آپ لاکھوں کی تعداد میں ہماری سے ووٹ لیتے ہیں مسلم لیگ نون، لیکن وہاں پہ تنظیم سازی آپ نہیں کرتے. تنظیم سازی اگر گراس روٹ لیول تک ہوگی، تمام تنظیمیں بنیں گی، تحصیل کی بھی تنظیم پوری کی پوری مکمل ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون اگر 13-14 ہزار ووٹ سے پچھلی دفعہ آ رہی تھی، 1,33,000 سم تھنگ لیے تھے شاہ حقان عباسی صاحب نے، تو یہ 2 لاکھ سے ابو چلی جائے گی. اور ایک یہ ہے تنظیم سازی. دوسرا یہ ہے کہ قیادت کو چاہیے کہ ہر لیول پہ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں، اور ہر لیول پہ ان سے رابطہ کریں اور چھوٹے چھوٹے پروگرام مرتب کریں. ہر یو سی میں جائیں، لوگوں سے ملیں. لوگوں سے آپ صرف موبلائز ان کو کرنے کی دیر ہے. ادروائز مسلم لیگ نون مری میں ایک بہترین اس کی جماعت ہے اور بہترین وہاں پہ لوگ ہیں، صرف ان کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخر میں؟ یہ تھوڑا سا دیکھیں، پاکستان
کہ جو سیاستدان ہیں، تمام سیاستدانوں کو ہمارا بار ایسوسیشن کا یہ پیغام ہے کہ بار کا فورم، ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا فورم، ہماری پنجاب بار کونسل کی قیادت کا فورم، ہمارا مری بار ایسوسیشن کا فورم آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہم نیوٹرل لوگ ہیں، اس میں مختلف مکتبہ فکر کے اپنی جماعت الگ ہو سکتی ہے، لیکن ایز اے بار کی حیثیت میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نیوٹرلٹی کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں تمام سیاستدانوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے ان جھگڑوں کو ختم کریں اور آئیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری پنجاب بار کونسل آپ کے لیے حاضر ہے، تمام بار ایسوسیشن ہمارے لیے حاضر ہے، ہماری قیادت حاضر ہے، ان کے پاس ہم آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ کے معاملات ہم حل کروانے کے لیے تیار ہیں۔ باقی یہ چور کی لڑائی اور یہ ایک دوسرے کو الزامات اور گنونے الزامات یہ ختم کریں، اور ان ختم کرنے کے بعد آپ اگر کوئی صحیح مقدمات ہیں تو کورٹ آف لاء میں ضرور جائیں، مقدمات قائم کریں، اس کو پرسو کریں، اس پہ ضرور جائیں، لیکن ایک دوسرے کو الزام برائے الزام دینا یہ زیادتی ہے اور پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے۔ پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو آپ کو اپنے اختلافات جو ذاتی اختلافات میں بدل گئے ہیں، آپ کے سیاسی اختلافات جو سیاستدانوں کے ذاتی اختلافات میں بدل گئے ہیں، آپ سیاسی اختلافات بے شک رکھیں لیکن ذاتی ان کو اختلافات نہ بنائیں اور بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ بہت شکریہ اسد صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے میزبان حیدر اسلام عباسی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے عواروں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق، حق اور سچ کی آواز۔